بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹاپک ہے آداب۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو آداب تعلیم فرمائے، خوبصورت انداز میں ان کی تربیت کی۔ جب ان کے آداب پائے تکمیل کو پہنچ گئے تو فرمایا انکا علی خلق عظیم۔ یہ سورہ قلم کی آیت نمبر 4 ہے۔ بے شک آپ خلق عظیم پر فائز ہیں۔ پھر اللہ نے انہیں امت کے امور تفویض فرمائے تاکہ وہ بندگان خدا کی قیادت فرمائیں۔ پروردگار عالم نے پھر ان کو عمل بالمعروف و عرض نیکی کا حکم دیجیے اور جاہلوں سے روح گردانی کیجیے۔ جب آپ نے اس پر عمل کیا تو خداوند عالم نے آپ کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا انکا لعلی خلق عظیم۔ بے شک آپ اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز ہیں، یعنی کہ الہی اخلاق کا مظہر ہیں رسول خدا۔ پھر پروردگار عالم نے العفو و عمل بالمعروف درگزر کرنا اختیار کیجیے، نیکی کا حکم دیجیے اور جاہلوں سے روگردانی کیجیے۔ جب آپ نے اس پر عمل کیا تو اللہ نے فرمایا انکا علی خلق عظیم۔ بے شک آپ کے اخلاق بلند پایا ہیں۔ خداوند عالم نے اپنے پیغمبر کو محبت کے انداز میں آداب تعلیم فرمائے اور پھر فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ خدا نے مجھے آداب تعلیم کیے اور میری اچھی تربیت فرمائی۔ یہ رسول اللہ نے فرمایا میں اللہ کا تربیت یافتہ ہوں اور علی میرے تربیت یافتہ ہیں۔ مولا کائنات نے فرمایا خداوند عالم نے اپنے پیغمبر کو آداب تعلیم فرمائے۔ پیغمبر نے مجھے آداب سکھایا اور میں مومنین کو آداب سکھاتا ہوں اور بزرگوں کو ادب کا وارث بناتا ہوں۔ جو شخص آداب الہی کو اپناتا ہے خداوند عالم اسے دائمی کامیابی تک پہنچاتا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی اس میں پروردگار عالم نے فرمایا کہ ہم نے جو ان کفار میں سے بعض کو دنیا کے مال و دولت سے نہال فرمایا ہے تم اس کی طرف نظر بھی نہ اٹھانا۔ تو پیغمبر نے منادی کو حکم دیا کہ وہ اعلان کر دے کہ جو شخص خدائی آداب کو نہیں اپنائے گا وہ اس دنیا سے دنیاوی حسرتیں اپنے ساتھ لے کر جائے گا۔ خداوند عالم نے اپنے مومن بندوں کی بڑی اچھے انداز میں تربیت فرمائی، جیسا کہ وہ خود فرماتا ہے کہ ناواقف لوگ ان کو سوال نہ کرنے کی وجہ سے امیر سمجھتے ہیں۔ جو شخص خدائی آداب کی بنیادوں پر اپنی اصلاح نہیں کر سکتا وہ اپنے ذاتی آداب کی بنیاد پر بھی اصلاح نہیں کر پاتا۔ بعض اوقات نعمتوں میں تبدیلی اللہ تعالیٰ کی جانب سے آداب سکھانے کی ایک قسم ہوتی ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ظالم کی تعذیب اور سزا، مومن کے لیے امتحان، انبیاء کے درجات اور اولیاء کی بزرگی کے لیے ہوتی ہے۔ جب کسی قوم میں کوئی مصیبت رونما ہو جائے اور پھر بھی وہ اس سے سبق نہ سیکھے اور گناہوں سے باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ سب سے بڑی جو سزا دیتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے رزق میں کمی ہو جاتی ہے۔ بہترین آداب یہ ہیں کہ انسان اپنی حدود میں رہے اور اپنے مقام سے آگے قدم نہ بڑھائے۔ بہترین ادب وہ ہے جو تمہیں حرام سے روکے۔ اولاد کو جو ہے مہذب بنانے کے لیے بہت سارے امام نے جو ہیں وہ بیان کیے ہیں۔ جو مومن اپنے اہل خانہ کو علم اور صالح ادب کی تعلیم دیتا ہے وہ انہیں بہشت میں پہنچائے گا، حتیٰ کہ کوئی چھوٹا بڑا خادم اور ہمسایہ باقی نہیں بچے گا۔ اور جو گناہ گار بندہ اپنے اہل خانہ کو برے ادب سکھاتا ہے وہ ان سب کو جہنم میں پہنچائے گا، حتیٰ کہ کوئی چھوٹا بڑا خادم اور ہمسایہ بھی باقی نہیں بچے گا۔ جب قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی اے صاحبین ایمان تم خود کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچاؤ نازل ہوئی تو لوگوں نے پوچھا کہ ہم کس طریقے سے بچائیں؟ تو فرمایا کہ خود نیک عمل کرو اور اپنے اہل و عیال کو اس کی ہدایت کرو اور انہیں اطاعت خداوندی پر مبنی ادب کی تعلیم دیتے رہو۔ اسی آیت میں ہے کہ تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اچھائی کی تعلیم دو، انہیں اچھے آداب سکھاؤ۔ اپنے بچوں کو حکم دو کہ وہ اپنے ہاتھ سے روٹی کا ٹکڑا یا مٹھی بھر ناج یا کوئی اور چیز خواہ وہ قلیل مقدار ہی میں ہو صدقہ دیا کرے، کیونکہ جو چیز رائے خدا میں دی جائے اور نیت بھی صادق ہو تو وہ قلیل بھی عظیم ہوتی ہے۔ اپنی اولاد کو جب وہ 7 سال کو پہنچ جائے تو نماز کی تعلیم دو، جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں سزا دو اور ان کے بستر علیحدہ کر دو۔ گھر میں چھوٹے بچوں کو زبانی طور پر نماز اور طہارت کی تعلیم دو، جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو اس بارے میں مار سے بھی کام لو لیکن 3 ضرب سے زیادہ تعداد نہیں ہونی چاہیے۔ 15 اور 16 سال کی عمر کے بچے کو روزہ رکھنا سکھاؤ۔ جب بچہ 3 سال کا ہو جائے تو اس سے 7 مرتبہ کہلواؤ لا الہ الا اللہ، پھر سے 3 سال تک کچھ نہ کہو۔ بیٹا پہلے 7 سال تک سردار ہوتا ہے، دوسرے 7 سال تک غلام ہوتا ہے،
تیسرے 7 سال تک وزیر یعنی کہ بوجھ بٹھانے والا۔ اگر ان 21 سال میں تم اس کی عادات سے راضی ہو تو بہتر، ورنہ اس کے دونوں پہلوؤں پر ضرب لگائی جائے، کیونکہ پھر وہ خدا کے نزدیک بھی معذور ہوگا۔ اپنے بیٹے کو 7 سال تک کھیلنے دو، پھر مزید 7 سال تک اسے تمیز اور ادب سکھاؤ، اور 7 سال مزید اسے اپنے ساتھ رکھو۔ اگر اس عرصے میں وہ کامیاب ہو جائے تو بہتر، ورنہ پھر اس میں کوئی خوبی نہیں رہے گی۔ ایک آدمی نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے اپنے بیٹے کی شکایت کی تو امام نے فرمایا، اسے مت مارو بلکہ اسے اس کے حال پر چھوڑ دو اور اس سے زیادہ بات نہ کرو۔ یہ اہل بیت علیہ السلام نے جو ہے ادب اور تمیز بچوں کو سکھانے کے لیے بیان کیا ہے۔ بہت زبردست یہ جو ہے ان کا قول ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کے وقت آداب سکھانے سے منع فرمایا۔ غیظ و غضب کے ساتھ آداب نہیں سکھایا جا سکتا۔ زیادہ لعنت ملامت سے کام نہ لو، کیونکہ اس سے بغض اور کینے جنم لیتے ہیں۔ مولا کائنات نے فرمایا، حضرت علیہ السلام نے مالک اشتر کے نام ہدایت نامے میں تحریر کیا کہ تمہارے نزدیک نیک اور بدکار یکساں نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ اس طرح نیکوکاروں کو نیکی سے منہ موڑنے کا اور بدکاروں کو برائی پر جرات کا موقع ملے گا۔ لہذا جس کسی نے اپنے لیے جو طریقہ اپنایا ہوا ہو، اسی کے مطابق اس کے ساتھ سلوک کرو، یہ تمہاری طرف سے ان کے لیے اظہار ادب ہوگا۔ نیک لوگوں کی اصلاح ان کے احترام سے اور برے لوگوں کی تعدیب سے ہوتی ہے۔ عقل مند احترام سے نصیحت حاصل کرتا ہے، اور جانوروں کو مار کے ذریعے ہی سدھایا جا سکتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔